السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک ایسی دنیا میں جو آج سے لاکھوں سال پہلے موجود تھی۔ یہ دنیا تھی ڈائناسور کی۔ دوستو، ڈائناسور تقریباً 23 کروڑ سال پہلے زمین پر آئے تھے۔ اس وقت کا نقشہ آج جیسا نہیں تھا۔ زمین پہلے ایک ہی ٹکڑے پر مشتمل تھی، ہم پینجیا کہتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے جنگلات تھے اور آسمان کا موسم بالکل صاف تھا۔ یہ جگہ ڈائناسور کے رہنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے جانور تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جانور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہوتے گئے اور خطرناک ہوتے گئے۔ کچھ جانور صرف پودے کھاتے تھے اور کچھ جانور دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا وقت جب دنیا پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، صرف جانور تھے اور ان میں سب سے بڑے اور طاقتور تھے ڈائناسور۔ دوستو، ڈائناسور کو عام طور پر دو بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے جانور ہیں جو شکاری اور گوشت کھاتے ہیں۔ شکاری ڈائناسور یہ گوشت کھاتے تھے۔ ان کے دانت بہت ہی تیز ہوتے تھے اور یہ بہت تیز دوڑ سکتے تھے۔ ان میں سے سب سے مشہور ڈائناسور تھا ٹی ریکس۔ یہ ڈائناسور تقریباً 40 فٹ لمبا ہوتا تھا اور اس کے دانت اتنے تیز ہوتے تھے کہ ایک ہی بار میں ہڈی توڑ دیتا تھا۔ ویلوسیراپٹر ڈائناسور بھی بہت خطرناک تھا۔ یہ چھوٹا تھا لیکن یہ بہت چلاک تھا۔ سبزی خور ڈائناسور یہ پودے اور درخت کھاتے تھے۔ براکیوسورس ڈائناسور ان میں سے سب سے بڑا ڈائناسور تھا۔ اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ اونچے درختوں کے پتے یہ آسانی سے کھا لیتا تھا۔ ٹریگریٹوپس ڈائناسور یہ بھی بہت مشہور تھا۔ اس کے سر پر سینگ تھے جو اسے شکاریوں سے بچاتے تھے۔ دوستو، آپ کو کون سا ڈائناسور زبردست لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو ڈائناسور کا طرز زندگی بہت دلچسپ تھا۔ سبزی خور ڈائناسور جو کہ سارے جھنڈ میں رکھتے تھے تاکہ شکاری ان پر حملہ نہ کر سکے۔ ڈائناسورز کے انڈے زمین پر ہوتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے یہ زمین پر گھونسلے بناتے تھے۔ کچھ ڈائناسورز کے انڈے بہت بڑے ہوتے تھے۔ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ پہلے چھوٹے ہوتے تھے لیکن پھر جلد ہی بڑے ہو جاتے تھے۔ ان کے جسم بھی بہت زبردست تھے۔ شکاری ڈائناسورز کے لمبے اور مضبوط پاؤں ہوتے تھے تاکہ یہ تیز دوڑ سکیں۔ سبزی خور ڈائناسورز کے دانت چھوٹے اور مضبوط ہوتے تھے تاکہ یہ سخت پودے آسانی سے چبا سکتے۔ ڈائناسورز زمین کے ماحول کے ساتھ ڈھل گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہ زمین پر لاکھوں سال تک زندہ رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے زبردست جانور ختم کیسے ہو گئے؟ تو دوستو، تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑا شہابیہ گرا۔ یہ شہابیہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے زمین پر سب کچھ بدل دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں اور گرد پھیل گئی۔ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پائی اور پودے مر گئے۔ پودے ختم ہوئے تو سبزی خور ڈائناسورز کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور پھر شکاری ڈائناسورز بھی بھوکے مر گئے۔ اس وقت کے بعد زمین پر زیادہ تر ڈائناسورز ختم ہو گئے تھے، لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ پرندے انہی ڈائناسورز کو رشتہ دار ہیں، یعنی ڈائناسورز مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے بلکہ ان کی نسل پرندوں کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ دوستو، ڈائناسورز کی ہڈیاں اور باقیات آج بھی زمین میں دبی ہوئی ہیں۔ ان باقیات کو فوسلز کہتے ہیں۔ سائنسدان ان فوسلز کو نکال کر ڈائناسورز کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور کیسے رہتے تھے، کیسے چلتے تھے اور ان کا ماحول کیسا تھا۔
ان کے فوسل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کا ماحول لاکھوں سال پہلے کیسا تھا۔ آج ہم ان معلومات کی مدد سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب ڈائناسورز کی۔ تو دوستو، یہ تھی ڈائناسورز کی کہانی، دنیا کے سب سے بڑے دلچسپ جانوروں کی کہانی، ڈائناسورز کی کہانی۔ تو ان ڈائناسورز نے دنیا پہ لاکھوں سال راج کیا، اور آج بھی یہ ہماری یادوں اور کہانیوں میں زندہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔